موسیٰ کا بہروز خان کے یہاں بہت آنا جانا تھا۔ بہروز خان کے ایک پوتے سے اس کی اچھی دوستی تھی، اسے آمنہ وہیں ملی تھی، شرارتی اور شوق سی۔ وہ اپنی دوست سے ملنے آتی تھی، سامنا ہونے پر اکثر سلام دعا بھی ہو جاتی تھی۔ ایک روز اس نے موسیٰ سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ موسیٰ حیران رہ گیا تھا، اتنا حیران کہ اس نے گھر آ کر سب سے پہلے خانزادہ سے یہ سب شیئر کیا۔ وہ بے یقین تھا، ایک لڑکی چند ملاقاتوں میں اتنی دیوانی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ خاموشی سے کنارہ کش ہوا، نہ انکار کیا نہ انقرار۔ اس کا یہ رویہ شاید اسے سمجھا گیا تھا، تبھی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ موسیٰ بھی سب بھلا گیا، وہ جس سے محبت کرتا تھا اس سے فرصت کہاں تھی کہ آمنہ یا کسی اور انجان کو سوچتا یا اس کی فکر کرتا۔ اسے آمنہ سے محبت نہیں تھی، پھر اس نے آمنہ سے شادی کیوں کی؟ شاید اپنی محبت سے ریجیکٹ ہونے پر۔ خانزادہ سمجھ نہیں پایا اور نہ کبھی موسیٰ نے اسے بتایا۔ خان، کیا ہوا بیٹا؟ ماں کی پکار پر وہ خیالوں سے جاگا، سر جھٹک کر گہرا سانس بھرا۔ مورے، بس اتنا یاد رکھیے گا میں موسیٰ نہیں ہوں، آپ اس کی غلطی کی وجہ سے میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ وہ بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولا، آج جو بات تمہیں ناانصافی لگ رہی ہے نا، کل سمجھ جاؤ گے، بڑوں کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوا کرتے۔ خانی بیگم کے سمجھانے پر وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ سب گھر والے اسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ انجان تھے کہ خانزادہ اپنی من مانی پر آیا تو کیا کچھ کر جائے گا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ ملازمہ نے آ کر آغا جان کا بلاوا دیا۔ وہ اٹھ کر مردان خانے پہنچا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے آغا جان؟ وہاں آغا جان اور خان داور پریشان سے بیٹھے تھے۔ وہ ان کے پاس بیٹھتا فکر سے پوچھنے لگا، خان زوار پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، چلو گے یا بعد میں آؤ گے؟ خان یوسف کی بات پر وہ بھی گھبرا گیا۔ داور بھی لب بھینچے بیٹھا تھا، میں بھی چلوں گا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کب ہوا یہ؟ کس نے کیا یہ سب؟ اس نے پریشانی سے سوال کیا۔ ہاں، اب خطرے سے باہر ہے، حاکم خانی ضلالت پر اتر آیا۔ پہلے ایک بار خان آذر پر حملہ ہو چکا ہے مگر گارڈز نے بچاؤ کیا۔ آج خان زوار گھٹیا پن کی حد ختم کر رہا ہے وہ، اس بار چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ اس نے داور کو دیکھا جو بے بسی سے آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ آغا جان، ان کو یہ کر کے کیا ملے گا آخر؟ صلح تو ایک طرف، مزید دشمنی ہو جائے گی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہے مجھے؟ کسی اور دشمن کی چال لگ رہی ہے مجھے یہ۔ داور کی بات پر خانزادہ نے بھی سر ہلایا۔ تم اور یاور تو ویسے بھی دور رہو اس معاملے سے، یہاں تم لوگ حاکم خان کو کبھی غلط کہو گے بھی نہیں، آخر نانا ہے تمہارا۔ آغا جان کی سرد آواز پر داور نے لب بھینچ لیے، میں پتہ کروا لوں گا سارا معاملہ، آپ بغیر ثبوت کے کسی پر الزام مت لگائیں آغا جان، ہاسپٹل جانے کی تیاری کریں، کیا فضول بحث لے کر بیٹھ گئے ہیں یہاں پر؟ خانزادہ نے انہیں ٹوک کر اپنا موبائل اٹھا کر نمبر ملایا، تم جا کر زنان خانے میں بتا دو کہ ہم لوگ کسی جاننے والے کے یہاں جا رہے ہیں، حویلی میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے اس بات کی۔ رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، خان یوسف نے داور سے کہا تو وہ اٹھ کر زنان خانے کی طرف چلا گیا۔ خانزادہ کال اٹینڈ ہو جانے پر ایک طرف ہوتا بات کر رہا تھا، ادب خان، مرے پڑے ہو کیا اتنے دن سے تم کہیں؟ وہ اپنے خاص بندے پر بھڑک اٹھا تھا۔ خان صاحب، آپ نے خود کہا کہ کچھ دن آپ کے سامنے نہ ہوں۔ ادب خان منمناتے بولا، بکواس بند کرو، حویلی والوں پر دوسری مرتبہ حملہ ہوا ہے اور تم گھر بیٹھے ہو، مجھے خبر کیوں نہیں دی تم نے؟ تم سے کہا تھا نا ہر طرف نظر رکھا کرو، پتہ کرو کس کی جرت ہوئی ہے اور وجہ کیا ہے، ایک دن کے اندر اندر سب پتہ کر کے آؤ۔ حکم صادر کر کے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور ڈریس چینج کیا۔ حویلی کی عورتوں کو بھنک نہیں پڑنے دی گئی تھی، وہ لوگ خاموشی سے اپنی گاڑیوں میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی لیب کے سامنے سے گزرتی، کبھی ہر لیکچر روم میں جھانکتی، کبھی ارد گرد بکھرے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ 2 دن سے غائب تھا، جانے پھر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ عجیب بات تھی، اتنے وقت سے وہ مل رہا تھا، نہ نمبر دیا کبھی اور نہ اس نے کبھی لیا۔ اس کے دوست بھی تو آج نظر نہیں آ رہے تھے کہ ان سے پوچھتی۔ مایوس ہو کر کینٹین میں جا بیٹھی، آج سوچا تھا اسے کافی پلائے گی، ہر بار وہ خود آئس کریم کھلا دیتا تھا، اب اسے بھی ادھار چکا دینا چاہیے۔ اس کی غیر موجودگی میں پریشانی بھی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہوئی باتوں کا خیال آیا تو چونکی، فیملی بزنس جوائن کیا ہے میں نے، میرے بھائیوں نے فورسفلی جوائن کروایا تھا، کمپنی کی آئی ٹی ٹیم کا ہیڈ چاہیے، وہ جانتے ہیں یہ پوسٹ میں سنبھال لوں، وہ چاہتے ہیں میں سنبھالوں یہ پوسٹ، اس نے کچھ دن پہلے چڑچڑے لہجے میں بتایا۔ یہ تو اچھا ہے، لوگ جابس کے لیے منتیں کرتے ہیں اور آپ کو بن مانگے مل گئے۔ وہ حیران ہوئی، لوگ سٹڈیز کے بعد جاب مانگتے ہیں، میرا سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر ہے ابھی، اور وہ خود پڑھائی کے بعد 1 سال ویسٹ کر کے بزنس مین ہوئے تھے، میں ابھی
तो अभी से मैं ही क्यों, छोड़ो तुम नहीं समझोगी, मेरे घर वाले ज़ालिम हैं, उनका बस नहीं चलता मुझे हर जगह फंसा कर मेरे दिन रात बर्बाद कर दें। वो घर वालों की शिकायत लगाता कोई नाराज़ बच्चा लग रहा था, जैसे हर बात पर एतराज़ हो। वो मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबाती रही और ईसा ने देखते ही उसे बुरी तरह लताड़ा कि वो हंसना भूलकर सचमुच परेशान हो गई। वो बिगड़ कर चला गया था और अगले दिन भी वैसे ही सामना होने पर मुंह फेर गया। वो कोक पीती वो बातें याद करके मुस्कुराई थी। यकीनन वो बेचारा लड़का अपनी अनचाही जॉब में फंसा होगा। बस कुछ वक्त के लिए उसकी कंपनी में ज़रूरत थी, जब तक कोई काबिल एतमाद एम्प्लॉय ना मिल जाता। मगर उसने इतनी सी बात को भी ऐसा बढ़ावा दिया था कि वाकई उसकी फैमिली नाइंसाफ़ करने लगी थी। कुछ वक्त पहले तक वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आती थी, दोस्तों के साथ रहती थी, मगर अब तो बस डेली आकर नज़रें ईसा खान को ढूंढती थीं, जो बज़ाहिर आज भी वैसा ही मकरूर था। मगर अब उससे अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। हल्की फुल्की हेलो हाई भी पूरा दिन संवार देती थी उसका। जैसे वो स्पेशली आयरा को वक्त देता था। उसे यकीन था ईसा उसे पसंद करने लगा, और ये ख्याल आते उसके रगों पे में अजीब करंट सा दौड़ जाता। मोहब्बत जिस इंसान से हो जाए ना, वो लाजवाब लगता है, और अगर वो लाजवाब इंसान भी मोहब्बत कर बैठे तो ईसा खान तो फिर बेशक लाजवाब था। उसके दिन रात इस सोम में गुजरते थे कि वो मोहब्बत कर बैठा है, उससे पसंद करता है, वो भी आयरा को। पूरी यूनिवर्सिटी में सबको छोड़कर आयरा वो सबसे हाय हेलो करता था, मगर सिर्फ वही थी जिसके साथ आइसक्रीम खाने जाता था। वो मुस्कुराती जा रही थी। बड़ी मुश्किल से आनी को मनाकर वो रीमा के साथ कुछ सामान लेने का बहाना करके आई थी। आइसक्रीम पार्लर में वो मतलूबा टेबल की जानिब बढ़ी तो रीमा रुक गई। क्या हुआ? उसने चौंक कर रीमा को देखा। पागल हो क्या? मैं साथ जाकर क्या करूँगी? तुम जाओ बात करो, मैं वहाँ बैठी हूँ। रीमा ने दूसरी जानिब टेबल की तरफ इशारा करके कदम बढ़ाए तो वो भी सर हिलाकर आगे बढ़ी। प्रिहान। मतलूबा टेबल पर बैठा पुरकशिश सा लड़का उसे देखकर खड़ा हुआ तो वो सर हिला गई। सीट पर बैठकर सरसरी नज़र से उसका जायज़ा लिया। वो काफ़ी पुरकशिश और वेल ड्रेस था। जल्दी बात कीजिए, मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ, जल्दी वापस जाना है। इससे पहले कि वो तमहीद बांधता या बात का आगाज़ करता, प्रिहान जल्दी से बोली थी। उसने जल्दी मचा रखी थी। प्रिहान देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, मगर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। उसने प्रिहान के सर पर धमाका किया था। क्या? क्या कहा आपने? वो इतने ज़ोर से बोली कि इर्द गिर्द बैठे लोग मुतवज्जो हुए। वो संभल कर बैठता शर्मिंदगी से सबको देखने लगा था और माजरत कर रहा था, जबकि प्रिहान की फटी फटी आंखें उस पर जमी थी, जो उसका मंगेतर था, जिससे वो आज पहली बार मिल रही थी और जिसने शादी से चंद दिन पहले मिलकर पहली बात यही की कि वो शादी नहीं करेगा। अजीब मजाक हुआ था उसके साथ। मैं शर्मिंदा हूँ इतनी देर से बताने पर, मगर मैं जानता हूँ शादी सर पर है, लेकिन शादी के बाद घर टूटने से अच्छा है अभी बता दूँ, वो शर्मिंदा लहजे में बोल रहा था। प्रिहान को लगा जैसे ये कोई प्रैंक है। कुछ दिन पहले वो जल्दी मचा रहा था शादी के लिए और आज इनकार कर रहा है। तो ये बकवास आपने पहले क्यों नहीं की मिस्टर? शादी करने की जल्दी आपको ही थी ना। मेरी डिग्री के दरमियान ये डिस्टर्बेंस फैलाकर अब आप, बल्कि इस मेहरबानी की क्या ज़रूरत थी? शादी के दिन ही बता देते ना कॉल करके। मेरा क्या था, लोगों से माजरत कर लेती कि अब आपका माइंड बदल गया, इसलिए अब ये शादी शादी वाला खेल नहीं खेला जाएगा। वो स्पार्ट लहजे में बोलती उसे खड़े खड़े गाड़ रही थी ज़मीन में। वो हैरान सा उसे तक रहा था। उसने तो सुना था बहुत शर्मीली और कमगो लड़की है। आज जब वो आई थी तो वाकई मासूम सी छोटी सी लड़की लगी थी, मगर अपनी शक्ल से बरक्स वो काफ़ी ज़ुबान दराज थी। आई एम सॉरी, शायद मैं शादी कर लेता या फिर पहले बता देता। इस सब में अकेले में मेरा कोई कसूर नहीं, आपके खालू मिस्टर वकार भी बराबर के हिस्सेदार हैं। उसकी बात पर प्रिहान साकित हुई। अंकल का क्या जिक्र था यहाँ? सारी अकड़ और गुस्सा झाग बन गया। क्या मतलब? उसके लब फड़फड़ाए थे। देखें, मेरी बात तहम्मुल से सुनना। आपके खालू मिस्टर वकार को किसी कंपनी में शेयर्स खरीदने के लिए 1.5 करोड़ चाहिए था, जिसमें से हाफ उनके पास है, मगर बाकी हाफ के लिए वो आपकी शादी कर रहे हैं। आपके नाम जो प्लॉट है उसकी इस वक्त कीमत 50 लाख से ज़्यादा है। आपका प्लॉट बेचने के लिए उन्होंने घर में बात की तो आपकी खाला ने साफ मना कर दिया। वो आपसे कहकर बुरा नहीं बनना चाहते थे। वो आहिस्तगी से बोलता जा रहा था। प्रिहान साकित बेयकीन सी सुन रही थी। अंकल ने उनके सामने कभी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया था। उसे शक हुआ कि सामने बैठा अजनबी झूठ बोल रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा था। उन्होंने मुझे लालच दिया कि आपसे शादी के बाद वो प्लॉट आपसे लेकर मैं उन्हें दे दूं और शेयर्स में से 2% हिस्सा मेरा होगा। उसने शर्मिंदगी से सर झुकाकर बताया और ज़रा रुक कर बात जारी रखी। मैं मान गया, आई एम सॉरी, मगर मैंने सोचा आपको खामोशी से दोबारा प्रॉपर्टी लेकर दे दूंगा। मैंने जो फ्रेंड्स के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें लॉस हो रहा था, मुझे भी ज़रूरत थी तो मैं लालच में आ गया, इसीलिए मैंने शादी जल्दी करने का कहा। हमें जल्द पैसा चाहिए था। प्रिहान जैसे सांस रोके सब सुन रही थी।
ذلت کا شدید احساس ہوا، اس کی کہیں کوئی ویلیو نہیں تھی۔ سارا، یہاں تو سارا ذکر اس زمین کے ٹکڑے کا تھا جو ماں باپ نے مرنے سے پہلے تینوں بیٹیوں کے نام کیے تھے۔ میرا ایک فرینڈ فورن سے آیا، اس نے ہمارے کاروبار میں انویسٹمنٹ کی جس سے ہمارا لاس کور ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کے خالو سے اس کے بعد معذرت بھی کی، انہیں بہت سمجھایا کہ آپ سے کہہ دیں کہ آپ خود وہ پلاٹ سیل کر کے پیسے دے دیں، مگر وہ نہیں مانے۔ تب آپ کے میسیجز اور کالز آتی تھیں اور میرے پاس سوائے شرمندگی کے کوئی جواب نہیں تھا۔ دیکھیے پریہان، میرا آپ سے کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے۔ آپ کی بیزاری اور ناپسندیدگی کے بعد جو رہا سہا رشتے میں پسندیدگی کا عنصر تھا وہ بھی جاتا رہا۔ انگیجمنٹ کے بعد آپ نے نہ کبھی بات کی اور نہ ملی۔ شروع میں کوشش کرتا تھا بات کرنے کی، مگر آپ کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا۔ آپ کوئی ٹپیکل شائع مڈل کلاس لڑکی تو ہے نہیں کہ اس سب کو آپ کو شرم سمجھتا۔ میں کانفیڈنٹ ہیں، کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں، فرینڈز کے ساتھ گھومتی ہیں، مگر صرف مجھے اگنور کرنا۔ آئی نو آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں مجھ میں رسکی ریلیشن نہیں چاہتا۔ پہلے لالچ میں سوچے سمجھے بنا شادی کر رہا تھا، مگر اب میں یہ خود غرضی نہیں دکھا سکتا۔ اپنی ایک کزن سے فرینڈ شپ ہے، وہی مجھے شادی کے لیے سوٹیبل بھی لگتی ہے۔ سوری، بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا، اپنے گھر والوں سے بات کر لوں گا، بس آپ کو پہلے بتانا ضروری سمجھا، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ وہ بنا رکے بنا خیال کیے بولتا چلا گیا۔ پریہان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ چند دن پہلے مایوں بیٹھی دلہن کو کوئی یہ کہہ دے کہ وہ شادی کے قابل نہیں، وہ انتظار نہ کرے، شادی نہیں ہوگی تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ آج یہ بات پریہان سے کوئی پوچھتا، اس کا جسم بری طرح لرز رہا تھا، یوں لگا جیسے یخ پانی میں ڈبو کر فروری کی رات میں کسی نے کھلی ہوا میں کھڑا کر دیا۔ وہ نادم تھا مگر سر سے بوجھ اتار کر اندر سے پرسکون ہو چکا تھا۔ پریہان سے نظر چرانے لگا۔ ہماری انگیجمنٹ کے کچھ ہی عرصے بعد ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی، آپ کو پتہ تو چلا ہوگا۔ اچانک وہ سر سے لہجے میں بولی تو وہ چونک کر سر ہلا گیا۔ میری مدر کی ڈیتھ پر میرے فیونسی کی طرف سے کوئی تسلی بھرا میسیج تک نہیں آیا۔ ہم دو بہنیں اکیلی ہو گئی تھی، آنی زبردستی اپنے ساتھ لے گئیں، وقت دیا، بہلایا، آنسو صاف کیے، اور اس عرصے میں آپ کی طرف سے کبھی کوئی دلاسا، کوئی تسلی کا ایک لفظ نہ آیا، نہ کبھی ملنے کی ضرورت پڑی۔ کچھ عرصے بعد اسی منگیتر کو میسیجز، کالز اور ملاقاتوں کا شوق ہو تو انگیجمنٹ پیریڈ انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ وہ انگیجمنٹ پیریڈ انجوائے کرنا چاہے، اس کے جملوں پر وہ خفت سے بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ ایسے بے حس منگیتر میں مجھے کتنا انٹرسٹ ہو سکتا تھا؟ میں پھر بھی چھوڑ نہیں سکتی تھی کیونکہ میری ماما نے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ میں آپ سے کبھی نہیں ملی کیونکہ مجھے ڈر تھا اس بات کے علاوہ اور بھی ایسی بہت سی باتیں نہ ہونے لگیں جن سے میرا دل بالکل ہی اکتا جائے آپ کی طرف سے، میں آپ سے نفرت کرنے لگوں، جبکہ مجھے ہر حال میں شادی آپ ہی سے کرنا تھی۔ اس لیے سب کے کہنے پر بھی کبھی بات نہیں کی، نہ ملنے کا شوق ہوا۔ سوچا تھا جیسے بھی ہوں گی شادی کے بعد زندگی گزار لوں گی۔ اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا، بالکل بھیگی آواز کانپ رہی تھی۔ سامنے بیٹھا لڑکا اب خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ حدیر کو منگیتر سمجھ کر بھی شاید وہ اسی لیے مطمئن ہوئی تھی کہ وہ بس بے حس ہے مگر برا نہیں، لیکن سامنے بیٹھا لڑکا بے حس بھی تھا اور برا بھی، اور آج تو بے حسی کی ہر حد ظاہر بھی کر رہا تھا۔ مگر شکریہ مجھے آزاد کرنے کا، میں اپنی ماں کے سامنے کم سے کم شرمندہ تو نہیں ہوں گی کہ میں نے رشتہ توڑ دیا، کہ میں نے من مانی کر کے رشتہ توڑا۔ ہچکیوں سے روتی وہ مشکل سے بولی۔ وہ ندامت سے ذرا آگے ہوا، ارد گرد لوگوں کو دیکھا اور پھر بچوں کی طرح سسکتی پریہان کو، جس کی آواز زیادہ نہیں تھی مگر اتنی ضرور تھی کہ قریب بیٹھے لوگ بآسانی سن پا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو ہادی کو عجیب نظروں سے بھی دیکھا تھا۔ آپ نے بتا دیا، اوکے اب آپ جا سکتے ہیں، باقی میں سنبھال لوں گی۔ آپ کے گھر سے اب کوئی بندہ یا کال نہ آئے، اپنے گھر والوں سے کہہ دینا معذرت بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، آج یہاں سے جا کر ہر رابطہ ختم کر لیجیے گا، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا آپ۔ وہ پتھر دلی سے بولتی یکدم لہجہ مضبوط ظاہر کرنے لگی۔ شکر تھا آج مائیوں کے زرد لباس کی وجہ سے بڑی چادر اوڑھی ہوئی تھی کہ بھرم رہ گیا، وہ پورا چہرہ چھپا گئی، ورنہ رنگت خطرناک حد تک زرد ہو رہی تھی اور آنکھوں سے بہتے مسلسل آنسو کسی قیامت کی نشاندہی کر رہے تھے۔ وہ ظاہر کر رہی تھی اسے فرق نہیں پڑا، مگر اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ بھی ایک عام لڑکی ہے جس کو بخوبی فرق پڑا تھا اس ریجیکشن پر۔ اس ذلت سے اچھا تھا کاش وہ خود ہی انکار کر دیتی، اپنی دوستوں کو کیا منہ دکھائے گی، خاندان والے اور گھر والے جو تیاریوں میں مصروف تھے شادی کی۔
प्रीसा जो इतनी दूर से शादी के लिए आई थी, मोहल्ले वाले जो आनी के बुलावे पर ढोलकी के लिए आ जा रहे थे, वो उठकर चला गया। प्रिहान वहीं बैठी हिसाब किताब में लगी हुई थी। उसे लगा सर उठाकर देखेगी तो यहाँ मौजूद हर इंसान उसे रहम भरी नज़रों से देख रहा होगा, या हो सकता है कुछ लोग उस पर हंस भी रहे हों। उसका जिस्म बेजान हो रहा था। प्रिहान, हान क्या हुआ, सब ठीक है ना? रीमा शायद उसे अकेला देखकर उस तक आई थी। परेशानी से सर झुकाए चादर में छुपी प्रिहान का उसने कंधा हिलाया। प्रिहान, रीमा ने परेशानी से उसके सर पर हाथ रखा ही था कि वो वहीं चेयर पर बैठी एक तरफ लुढ़क गई। रीमा का सांस हलक में अटक गया। प्रिहान, उसने हवास बाख्तगी से पुकारा।